الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه البررة الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. صدق اللہ العظیم. تیئیس اپریل 2021 اور 1442 ہجری کے رمضان المبارک کے 11ویں تراویح میں جامعہ ربانیہ ناظم آباد چھوٹا میدان میں آپ حضرات نے ان 11 راتوں میں حافظ حماد الحق اور حافظ عزام الحق جو میرے بھتیجے ہیں ان سے قرآن کریم سنا. اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی توفیق سے یقیناً قرآن عظیم سے یہ رشتہ اور تعلق بہت بڑی سعادت ہے، اور دراصل یہ فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مدارس کی برکت سے ہمیں یہ حافظ عطا کیے، اور پھر اللہ کا کلام انہوں نے پڑھا اور ہم نے سنا. ایک زمانہ ایسا ہوا کرتا تھا، آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے، کہ ڈھونڈنے سے بھی کوئی حافظ نہیں ملتا تھا. شہر کے شہر اور دیہات کے دیہات قرآن عظیم کے حافظوں سے خالی ہوتے، بلکہ ہزاروں لوگوں میں کوئی ایک ادھ نابینا، وہ بھی نابینا اندھا، اس کا کام ہوتا کہ وہ حفظ قرآن کر لیتا، کیونکہ وہ دنیا کے کسی کام کا نہ ہوتا تو بیچارہ اسے ماں باپ حفظ قرآن میں لگا دیتے، پھر اس کو حافظ جی بولتے تھے. حالانکہ حافظ جی کا مطلب اندھا ہونا نہیں ہے. حافظ جی کا مطلب ہے حافظ، یعنی قرآن عظیم کا حافظ. لیکن اب آنکھوں والوں میں کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا، اور اندھوں میں حافظ ہوتے تھے، تو اندھوں کو ہی اب ہر اندھے کو، ہر نابینا کو حافظ جی کہا جانے لگا، چاہے وہ حافظ قرآن ہو یا نہ ہو. ایسا تھا یا نہیں تھا؟ حافظ جی صاحب، حافظ جی صاحب. وہ بیچارہ حافظ جی چاہے آگے حافظ ہو یا نہ ہو، کچھ بھی نہ آتا ہو اسے، لیکن چونکہ اندھا ہے تو اسے حافظ جی کہتے ہیں. یہ ہماری پستی کا عالم تھا، یہ ہماری ترقی نہیں تھی، یہ ہمارے لیے فخر کی بات نہیں تھی. الحمدللہ ان مدارس کی وجہ سے اب حالت یہ ہے کہ کسی زمانے میں مسجدوں میں تراویح پڑھانے کے لیے، قرآن سنانے کے لیے لوگ حافظوں کو ڈھونڈتے تھے، اور اب حافظ مسجدیں ڈھونڈتے ہیں. زمانہ ایسا پلٹا کھا گیا. تو یہ سب مدارس کی محنت ہے، برکت ہے. ظاہر ہے کہ ہر چیز کی اپنی ایک فیکٹری ہوتی ہے. کپڑے کی فیکٹری ہے تو اس میں آپ کپڑا ہی تلاش کریں گے، آپ اس میں برتن تلاش نہیں کر سکتے، یا کریں گے؟ کپڑے کی فیکٹری میں آپ کپڑا لینے جائیں گے نا، آپ برتن لینے تو نہیں جائیں گے. اور برتن کی فیکٹری میں آپ برتن ڈھونڈیں گے کہ یہاں برتن کیسے بنتے ہیں اور کتنے کے ملتے ہیں اور کون کون سے برتن تیار ہوتے ہیں. آپ وہاں کپڑا دیکھنے نہیں جائیں گے. بعض لوگ احمق ہیں، اپنے آپ کو پڑھے لکھے اور دانشور سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں، وہ مدارس پر یہ اعتراض کرتے کہ مدارس میں انگریزی تعلیم کیوں نہیں ہے. بیوقوف ہے. اگر تھوڑی سی عقل ہوتی تو یہ بات نہ کرتے کہ بھئی مدارس میں انگریزی تعلیم کیوں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھئی؟ مدارس انگریزی تعلیم کے لیے بنے ہی نہیں.
کبھی کسی مدرسے نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم یہاں آپ کے بچوں کو انگریزی پڑھائیں گے؟ یہ دعویٰ کیا ہے؟ نہیں کیا. یہ دعویٰ اسکولوں نے کیا ہے. تو انگریزی تعلیم کے لیے اسکولوں کا رخ کرنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ تم نے کتنے بچوں کو انگریزی سکھائی اور انگریزی علوم سکھائے یا عصری علوم سکھائے. اب ایک شخص یہ پوچھے کہ بھئی یہاں سے ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے، تو بے وقوف ہے. بھئی ڈاکٹروں کی فیکٹری الگ ہے، وہ میڈیکل کالج ہیں، میڈیکل یونیورسٹیاں ہیں، آپ جا کے وہاں ڈھونڈیں کہ ڈاکٹر بنتے نہیں بنتے. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ ہو کپڑے کی فیکٹری اور آپ اس میں تلاش کریں برتن، اور ہو برتن کی فیکٹری اور آپ اس میں تلاش کریں کپڑا. تو یہ عقل مندی ہوگی یا حماقت اور بے وقوفی؟ آپ بتائیں. بے وقوفی ہے نا، اس سے بڑھ کر بے وقوف کون؟ اور یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، دانشور. کہتے ہیں جی مدارس میں انگریزی تعلیم کیوں نہیں؟ ابے بھائی یہ بنے ہی نہیں ہیں، مدارس ہیں، یہ کالجز اور یونیورسٹیاں تو نہیں ہیں. اور اس کے باوجود الحمدللہ کہ یہ ان مدارس اس تعلیم کے لیے نہیں بنے، لیکن اسی مدارس سے پڑھنے والے وہ عصری تعلیم میں بھی اتنے آگے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ وہاں سے پڑھ کر نکلنے والوں کو مات دے دیتے ہیں. میں مدرسے کا طالب علم ہوں، ساری زندگی پیدا مدرسے میں ہوا، پلا مدرسے میں، بڑا مدرسے میں، دور حدیث اور آگے تخصص اور سارے علوم فنون قرات تجوید سب مدرسے میں پڑھی. لیکن الحمدللہ میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کیا ہے، اور میں کسی کے سامنے یہ نہیں کہتا کہ میں نے ایم اے کیا ہے. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کی تعلیم کیا ہے، اگر آپ سرکار کے پاس جائیں گے، سرکار کا بندہ کوئی آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس دینی تعلیم ہو اور دنیاوی نہ ہو، وہ آپ کو ان پڑھ شمار کرے گا. فارم میں، کسی بھی چیز کے فارم میں اگر آپ کہہ دیں جی میں دور حدیث سے فارغ ہوں، میں نے اللہ کے فضل سے درس نظامی کیا ہے، حفظ کیا ہے، قرات پڑھی ہے، میں نے علوم دینیہ حاصل کیے ہیں، وہ کہیں گے نہیں ہماری تعلیم بتاؤ. میٹرک کیا ہی نہیں کیا، انٹر کیا ہی نہیں کیا، ایم اے کیا ہی نہیں کیا. جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں کیا تو وہ وہاں کاٹس لگا دیتے، کراس کا نشان، کہ جی یہ تو ان پڑھ ہے، العیاذ باللہ. کرنل قذافی جیسا تیسے بھی تھا، اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. لیبیا کا کرنل قذافی جیسے آدمی ہی تھا، ہم نہیں کہتے کہ وہ کوئی ولی اللہ تھا، لیکن ایک اعلان اس نے عجیب کیا تھا اپنے ملک میں، اور اس نے کہا کہ جس شخص نے یا جس بچے نے یا جس آدمی نے قرآن حفظ کیا ہو، اسے اپنا نام بھی لکھنا نہ آتا ہو، اسے یونیورسٹی کے ایم اے کے مساوی سند دی جائے گی. یعنی وہ اور یونیورسٹی سے پڑھنے والا، ایم اے کرنے والا، پڑھ کر ایم اے کرنے والا، 16 جماعتیں پاس کرنے والا، دونوں برابر ہیں. کم از کم اس کے نظر میں اتنی اہمیت تو تھی اللہ کی کتاب کی. ہمارے ہاں اس کے باوجود، لیکن جب دینی مدارس کے طلباء الحمدللہ جب کالجز اور یونیورسٹیوں میں جا کے دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو وہ جو ساری زندگی وہ وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے سامنے ایسے لگتے ہیں جیسے کیڑے مکوڑے. تعلیم کے لحاظ سے تعلیم میں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس تعلیم میں اور اس تعلیم میں فرق کیا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ تعلیم بادشاہ پیدا کرتی ہے، مدارس کی تعلیم، وہ تعلیم نوکر پیدا کرتی ہے. چاہے وہ اسکول سطح کی ہو، کالج سطح کی ہو، یونیورسٹی لیول کی ہو، اس کا ٹوٹل مقصد کیا ہے؟ نوکری حاصل کرنا. مجھے یونیورسٹی سے ڈگری مل جائے گی، مجھے کالج سے ڈگری مل جائے گی، میں میٹرک کر لوں گا بورڈ سے، پھر کسی اچھی جگہ جاب کروں گا. یہی مقصد ہے نا، یعنی نوکر بننا، دوسرے کا غلام بننا.
اور یہ انگریز نے یہ تعلیم بر صغیر میں اس نے رائج کی تھی، وہ لے کر آیا تھا، اس لیے کہ اس بیچارے کو حکومت کرنے کے لیے لوگ نہیں مل رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تھانوں میں، کچہریوں میں، دفتروں میں مجھے نوکر چاہیے، کلرک چاہیے، چپڑاسی چاہیے، پیون چاہیے، سیکرٹری چاہیے۔ تو اس نے یہ تعلیم رائج کی بر صغیر میں کہ جو پڑھے گا اس کو ہم سیکرٹری لگائیں گے، جو اس لیول کی تعلیم حاصل کرے گا اسے ہم نوکر لگائیں گے، جو اس لیول کی تعلیم حاصل کرے گا ہم اسے SHO لگا دیں گے، جو اس لیول کی تعلیم حاصل کرے گا ہم اسے یہ نوکری دے دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سے پڑھنے کے بعد بندے کی ساری محنت جدوجہد کیا ہوتی ہے کہ مجھے کوئی اچھی نوکری ملے، میں کہیں اچھی طرح نوکر لگ جاؤں، اچھی تنخواہ پہ، اچھی پوسٹ پہ نوکری مل جائے۔ اور نوکری کیا ہوتی ہے؟ غلامی، دوسرے کے نیچے کام کرنا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ تعلیم بناتی ہے بادشاہ، یہ بادشاہ بناتی ہے۔ یہاں سے پڑھنے والے علماء لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ SHO کا رعب ہوگا مگر ڈنڈے کی وجہ سے، اور مولوی کا رعب ہوگا تو اس کے قرآن کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہوگا، پوری علاقے پر رعب ہوگا، پورے علاقے میں اس سے محبت ہوگی، پورے علاقے میں اس سے عقیدت ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس تعلیم نے اسے بادشاہ بنا دیا۔ وہ بھی کسی غریب خاندان کا ایک فرد ہوگا، کوئی یتیم ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ قرآن عظیم یہ انسانوں کو بادشاہ بناتا ہے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہم نوکر بن گئے، چاہے ہم MA کر لیں یا PhD کر لیں، اور رہیں گے ہم نوکر۔ جدوجہد ہماری نوکری کی ہوگی، ساری دوڑ دھوپ جاب کے لیے ہوگی، کوئی جاب مل جائے، کوئی نوکری مل جائے، کسی اچھے افسر کے ماتحت میں کام کروں بس۔ اب نوکری سپاہی کی ہو یا افسر کی ہو، ہے تو نوکری، نوکری کہتے ہیں اسے۔ اور نوکر ہونا اچھی بات ہے یا بادشاہ بننا اچھی بات ہے؟ بادشاہ بننا اچھی بات ہے۔ الحمدللہ یہ مصلی، یہ منبر، یہ بادشاہت ہے، بادشاہت کی علامات ہیں۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے تشریف لائے۔ کہاں سے؟ مدینہ سے۔ مدینہ سے آئے منی میں، تو مکہ معظمہ، اس زمانے میں مکہ اور منی کے درمیان کافی فاصلہ تھا، بیچ میں آبادی نہیں تھی۔ اب تو آبادی بڑھ گئی مکہ کی، بالکل منی سے مل گئی ہے۔ علماء کا بھی اختلاف ہو گیا اس میں کہ اب جو آدمی منی میں ہو تو وہ مکہ میں ہو تو پھر جب وہ چند دن کے بعد منی جائے مسافر شمار ہوگا نہیں ہوا۔ اس پر اہل علم کی اپنی اپنی باتیں ہیں، اپنی آراء ہیں، خیر الگ مسئلہ ہے کہ وہ سفر نماز پڑھے یا پوری پڑھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے تشریف لائے حج کے لیے منی، تو مکہ معظمہ کے گورنر تھے حضرت نافع، وہ وہاں کے گورنر تھے، صحابی رسول ہے۔ وہ ان کو پتہ چلا کہ امیر المؤمنین حج کے لیے تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ حضرت امیر المؤمنین سے ملاقات کروں۔ تو حضرت نافع مکہ سے چلے، منی تشریف لائے، امیر المؤمنین سے ملاقات کی۔ تو امیر المؤمنین نے ان سے سوال کیا کہ نافع، آپ مکہ سے آئے ہو، پیچھے مکہ کو یوں ہی چھوڑ دیا، مکہ کس کے حوالے کیا آپ نے؟ اپنا قائم مقام کسی کو بنایا نہیں بنایا؟ اب دیکھیں حضرت نافع نے فرمایا کہ جی ہاں، میں ایسے نہیں آیا، میں قائم مقام گورنر چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ کس کو قائم مقام گورنر بنایا بھائی؟ تو حضرت نافع نے جواب دیا، نافع بن الحارث نے، کہ میں عبد الرحمن ابن ابزہ کو اپنا قائم مقام چھوڑ کر آ رہا ہوں۔
حضرت فاروق اعظم نے یہ نام پہلی مرتبہ سنا ہوگا. پوچھا کہ بھئی عبد الرحمن ابن ابزہ کون ہے؟ کیا وہ مکہ والوں پر گورنر بننے کا اہل بھی ہے؟ کسی قابل شخص کو آپ نے گورنر بنایا؟ تو حضرت نافع نے فرمایا کہ جی امیر المومنین وہ ایک غلام ہے. کون ہے؟ غلام. تو حضرت فاروق اعظم حیران ہو گئے. یہ کیوں؟ تمہیں پورے مکہ میں کوئی نہیں ملا گورنر بنانے کے لیے؟ حالانکہ مکہ میں بڑی شریف النسب اعلیٰ حسب نسب والی قومیں رہتی ہیں. قریش، بنو ہاشم، پوری دنیا میں جن کا حسب نسب سب سے اونچا ہے. دنیا کی تمام قوموں کا حسب نسب ایک طرف اور قریش اور بنو ہاشم کا حسب نسب دوسری طرف. آپ نے قومیت کا لحاظ نہیں کیا، آپ نے اعلیٰ حسب نسب کا لحاظ نہیں کیا، اور اتنی اونچی قوموں پر، اونچا نسب رکھنے والی قوموں پر آپ کو ایک غلام ملا گورنر بنانے کے لیے. فاروق اعظم نے سوال کیا آخر اس غلام میں کیا خصوصیت ہے؟ آپ نے اسے گورنر کیوں بنایا؟ حضرت نافع نے فرمایا امیر المومنین بات یہ ہے کہ میں جب مکہ سے آنے لگا تو میں نے پورے مکہ پر نظر دوڑائی، ہر قوم میں نظر دوڑائی، ہر خاندان میں نظر دوڑائی، ہر گھر میں نظر دوڑائی، ہر فرد پر نظر دوڑائی. میں نے بڑے بڑے سرداروں کو کنگھالا، میں نے بڑے بڑے خاندانوں کو کنگھالا، لیکن مجھے اس غلام سے زیادہ قرآن کا ماہر کوئی نہیں ملا. مجھے اس غلام سے زیادہ قرآن کا ماہر کوئی نہیں ملا. اس لیے میں نے قرآن کی مہارت کی وجہ سے کہ یہ قرآن کا حافظ ہے، یہ قرآن کا عالم ہے غلام، رنگ کا کالا، جسم کا بدنما غلام، لیکن میں نے مکہ پر گورنری کا مستحق اور اہل قرآن کی وجہ سے اس کو سمجھا، اس لیے میں نے مکے کا گورنر اسے بنایا. فاروق اعظم نے شاباش دی اور فرمایا زبردست کام کیا تم نے. واقعی قرآن ہی وہ کتاب ہے جو ایک غلام، ایک کمی، ایک حقیر کو فرش سے اٹھا کر عرش پر لا بٹھا دیتا ہے اور اسے بادشاہ بنا دیتا ہے. یہ قرآن ہماری حفاظت والی کتاب ہے. ہم اس قرآن کی کیا قدر کرتے ہیں؟ ہم نے کیا قدر کی؟ ہم اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے. ہم اسے صرف مردوں کے بخشوانے کے لیے ایک تعویذ سمجھتے ہیں، ایک دم سمجھتے ہیں. بھائی مولوی صاحب دم کر لو، بھائی مردے کو بخشوانا ہے، قاری صاحب بچے بھیج دو، قرآن خوانی کرنی ہے. یہ قرآن اس لیے اترا تھا، یہ انسانوں کو بادشاہ بنانے آیا تھا، یہ انسانوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے آیا تھا، یہ انسانوں کو عزت دینے کے لیے آیا تھا، یہ انسانوں کو بلندی عطا کرنے کے لیے آیا تھا. ہم نے چھوڑ دیا اسے. تو وہ تو پست نہ ہوا، اسے کوئی فرق نہ پڑا، ہم پست ہو گئے، ہم ذلیل ہو گئے. ورنہ قرآن تو بڑی عجیب کتاب ہے. ایک آیت کا کمال کہ قرآن کیسے حفاظت کرتا ہے انسان کی. ایک واقعہ ہے، صحابہ کرام میں حضرت ابی بن کعب ایک صحابی، مشہور صحابی ہے، حضرت ابی رضی اللہ عنہ، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اقرأہم ابی بن کعب. صحابہ میں سب سے بڑا قرآن کا قاری ابی بن کعب ہے. ایک دفعہ اللہ کے نبی نے حضرت ابی سے فرمایا ابی میں تمہاری زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں. حضرت ابی نے فرمایا یا رسول اللہ قرآن آپ پر اترا ہے اور آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں. فرمایا ہاں اللہ نے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو.
اللہ نے کہا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو، تو حضرت ابی حیران ہو گئے، فرمایا اللہ سمانی، واقعی اللہ نے میرا نام لیا ہے، عرش پر اللہ نے مجھے یاد کیا کہ اے میرے حبیب ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ فرمایا اللہ سماک، ہاں اللہ ہی نے، اللہ سماک، اللہ ہی نے تیرا نام لیا ہے، اس لیے تو قرآن پڑھتا جا، میں محمد تجھ سے سنتا جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابی بن کعب نے تلاوت شروع کی سورہ نساء کی۔ حضرت ابی فرماتے میں پڑھتا گیا، میرا خیال نہیں تھا، ایک دم میری آنکھیں جب کھلی، میں نے تو آنکھیں بند کر کے پڑھ رہا تھا، شرما بھی رہا تھا، حضور کے سامنے پڑھنا ہے، تو میں اچانک جو آنکھیں کھلی تو دیکھا میں اس آیت پر جب پہنچ گیا تھا، یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض۔ میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہی ابی بن کعب ہیں جن کی فضیلت میں نے بیان کی کہ عرش پر اللہ نے ان کا نام لے کر جبرائیل کو بھیجا، جا اور نبی علیہ السلام سے کہہ دے کہ وہ ابی سے قرآن سنیں۔ یہ ابی بن کعب، ان کے گھر میں ایک کھلیان تھا، وہاں انہوں نے کھجوریں جمع کی تھی، عرب کی خوراک کھجوریں ہیں۔ یہ روزانہ ان کھجوروں کی نگرانی کرتے تھے، جا کے دیکھتے تھے۔ اچانک ان کو محسوس ہوا ایک دن کہ یہ کھجوریں دن بدن کم ہو رہی ہیں، جیسے کوئی چوری کر رہا ہو۔ تو پریشان ہو گئے کہ کون ہے بھائی، میری کھجوروں سے کون چوری کر رہا ہے؟ فیصلہ کیا آج کی رات ساری رات جاگ کر گزاروں گا اور چوکیداری کروں گا، دیکھوں گا کہ یہ چور کون ہے۔ اب ساری رات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ چھپ کر کھڑے ہو گئے، دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کون کمبخت چور آتا ہے اور میری کھجوریں چوری کر کے لے جاتا ہے۔ اچانک دیکھا، کافی رات گزر چکی تھی، دیکھا ایک جانور آیا اور ایسا جیسے یہ جو ہمارے حافظ صاحب ہیں، یعنی ایک بالغ لڑکے جتنا، اور وہ جانور آیا، اس نے کھجوریں چوری کرنی شروع کی۔ عجیب سی شکل تھی، تو حضرت ابی بن کعب نے پہلے تو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، پوچھا کون ہو بھائی، جن ہو انسان ہو؟ اس نے کہا جی میں جن ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا ہاتھ دکھاؤ، ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ اس نے ہاتھ یوں کیا، حضرت ابی نے ہاتھ اس کا پکڑا تو دیکھا کہ اس کا ہاتھ کتے کی طرح تھا، کتے جیسا تھا، اس ہاتھ پر بال تھے وہ بھی کتے کی طرح تھے۔ حضرت ابی بن کعب نے پوچھا بھائی یہ تمام جنات اسی طرح ہوتے ہیں؟ اس نے جواب گول کر دیا، کہا حضرت چھوڑیں، وہ جنات جانتے ہیں کہ سب ان میں تمام جنات میں مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابی نے فرمایا کمبخت یہ بتا یہ چوری تو کرتا ہے؟ میری کھجوریں دن بدن کم ہو رہی ہیں، چور تو ہے، کیوں چوری کر رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت بات یہ کہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ کو صدقہ کرنا بڑا پسند ہے، بڑے سخی آدمی ہیں، آپ صدقہ بہت خوش دلی سے کرتے ہیں اور آپ کو صدقہ کرنا اور خیرات کرنا بہت زیادہ پسند۔ ہم نے کہا چلو اس بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں، ہم بھی کچھ حاصل کریں، اس لیے آپ کے سامنے تو نہیں آئے لیکن چپ کے آپ کی کھجوریں چوری کر کے لے جاتے۔
آپ تو ایسی لٹانے والے ہیں، بانٹنے والے ہیں مخلوق خدا میں، تو ہم بھی لے جائیں گے اپنا حصہ۔ تھوڑا بڑا کمبخت آدمی ہے۔ اچھا یہ بتا، حضرت ابی اس سے پوچھتے ہیں، یہ بتا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ یار تم کمبختوں سے ہماری جان چھوٹ جائے، ہمارا مال محفوظ ہو، ہماری دولت محفوظ ہو، ہماری چیزیں محفوظ ہو، کوئی ایسا طریقہ ہے؟ اس نے کہا ہے، بالکل ہے۔ کوئی جن آپ کے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ کا روپیہ پیسہ گم نہیں ہوگا، آپ کا اناج گم نہیں ہوگا، آپ کا غلہ گم نہیں ہوگا، بالکل ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا کہ جو شخص صبح آیت الکرسی پڑھ لے تو شام تک وہ ہم سے محفوظ رہے گا، اور شام کو آیت الکرسی پڑھ لے تو صبح تک وہ ہم سے محفوظ رہے گا، پھر ہم میں جرأت نہیں ہوتی اس کو نقصان پہنچانے کی۔ حضرت ابی بن کعب نے یہ سنا، اب صبح کا انتظار بے چینی اور بے تابی سے کرنے لگے۔ وہ تو بھاگ گیا، چلا گیا۔ صبح آپ دوڑے دوڑے نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور سارا ماجرا سنایا، یا رسول اللہ رات کو یوں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اس خبیث نے سچ کہا، اس خبیث نے سچ کہا۔ قرآن کی اس آیت کی، آیت الکرسی کی یہ تاثیر ہے کہ اگر کوئی شخص صبح اور شام پڑھ لے تو 24 گھنٹوں کے لیے وہ محفوظ رہے، کسی جن کی جرأت نہ ہو کہ وہ اسے نقصان پہنچا دے۔ ہمارے ہاں گھروں میں کہتے ہیں جی پیسے غائب ہو رہے ہیں، روپے غائب ہو رہے ہیں، چیزیں غائب ہو رہی ہیں۔ بھائی کیوں نہ غائب ہو؟ قرآن پڑھا ہے تم نے حفاظت کا بندوبست کیا، پھر گھر والوں پہ شک کرتے ہیں، پھر پڑوسیوں پہ شک کرتے ہیں، پھر ایک پہ شک، دوسرے پہ شک، تیسرے پہ شک، بغیر ثبوت کے الزام بھی لگا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان بعض الظن اسم، یہ گمان کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ قرآن نہیں پڑھا، آیت الکرسی نہیں پڑھی، اب اپنی دولت، اپنے مال کی حفاظت کا، اپنی چیزوں کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا۔ بہت سے لوگ کیسز لے کر آتے ہیں، جی کوئی عامل ہو تو ہمیں بتائیے بھئی کیا کرنا ہے؟ جی گھر سے پیسے گم ہو رہے ہیں جناب، چیزیں گم ہو رہی، غائب ہو رہی ہیں۔ بہت تحقیق کی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھائی بیماری تمہارے اندر ہے، اللہ کی کتاب پڑھو، قرآن پڑھو، کم از کم آیت الکرسی یاد کر لو، حفاظت تو رہے گی۔ تو یہ قرآن اللہ نے ان کمالات کے لیے اتارا، ہدایت کے لیے اتارا، تحفظ کے لیے اتارا، عزت دلانے کے لیے اتارا، قوت اور شوکت عطا کرنے کے لیے اتارا۔ ہم نے اسے نظر انداز کیا تو ہم عزت سے بھی گئے، طاقت سے بھی گئے، اور نہ ہماری جان محفوظ رہی، نہ ہمارا مال اور عزتیں محفوظ رہی۔ آئیے آج کے رمضان میں ہم عہد کر لیں کہ ہم قرآن عظیم سے تعلق اور رشتہ قائم کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ قرآن عظیم سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں تو یاد کر لیں، کیا مشکل ہے؟ صرف قل ہو پہ ہی ساری زندگی ہم نمازوں کو ٹرخاتے رہیں گے، بس قل اللہ احد اللہ الصمد ہر رکعت میں، یا اور بھی ہمیں کچھ پڑھنا ہے؟ ہم زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے، موت سے پہلے اگر ہم کچھ سیکھ لیں، 2 3 4 5 سورتیں ہی سیکھ لیں تو اس میں کیا خرابی ہے؟ کیوں ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ زندگی ہم سے پھسلتی جا رہی ہے، بھاگتی جا رہی ہے، اور ہم جاہل کے جاہل رہنا پسند کرتے؟ کہتے نہیں جی مجھے شرم آتی ہے، اس عمر میں کہاں پڑھوں گا سیکھوں گا۔ اچھا جاہل رہنے پہ شرم نہیں آتی، سیکھنے پہ، کمال حاصل کرنے پہ شرم ہے؟ یعنی ہماری عقل کا بھی آپ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے نا۔ اگر جاہل رہیں تو اس پہ تو فخر ہے، اور اگر ہم کچھ کمال سیکھ لیں تو اس پہ ہمیں شرم آتی ہے۔ یہ کون سی ہے یار عقل مندی کی بات ہے؟ ہمارے سارے کام الٹے ہیں، کوئی کام ہمارا سیدھا نہیں ہے۔ اور خدا کے بندو، مرنے سے پہلے
ایک منٹ بھی اگر باقی ہو اس میں بھی اگر ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے تو یہ ہماری عقل مندی ہوگی، ہمیں اس میں نہیں شرمانا چاہیے۔ اگر مرنے میں ایک منٹ بھی باقی ہو، امام ابو یوسف رحمہ اللہ دنیا سے جا رہے ہیں، آخری وقت ہے، لوگ عیادت کے لیے آئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں ایک شاگرد تھے، اس کے ساتھ ایک مسئلے میں لگ گئے، بھائی یہ مسئلہ بتاؤ، اس کا حکم کیا ہے، فقہا کی کیا رائے ہے، اس کے کیا دلائل ہیں؟ تو کسی نے پوچھا حضرت جان پہ بنی ہے اور آپ کو مسئلوں کی فکر ہے، اللہ اللہ کریں، آخرت کی تیاری کرے، روح جا رہی ہے، اور آپ حرام حلال کے چکر میں کہ یہ مسئلہ کیسا ہے؟ تو امام ابو یوسف نے فرمایا بھائی مرتے مرتے دنیا سے جاتے جاتے اگر میں اس مسئلے کا علم حاصل کر لوں تو یہ اچھا نہیں ہے اس سے کہ میں اس مسئلے سے جاہل رہ کر دنیا سے چلا جاؤں؟ موت میری جہالت کے ساتھ آئے یہ اچھی بات ہے، یا کچھ تھوڑا سا علم حاصل کر لوں اور میری موت آ جائے؟ تو اس لیے موت سے پہلے کوئی بھی لمحہ اگر ہمیں مل گیا، کوئی گھڑی مل گئی تو ہمارا وقت پھر بھی بچ گیا، ہم نے فائدہ اٹھا لیا، ہمیں مہلت مل گئی، ہم نے اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیا۔ بہرحال دعا کریں اللہ تعالی ہمیں قرآن عظیم سے رشتہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر رمضان کی ان راتوں میں، یہ ابھی ختم نہیں ہوئی، ختم قرآن ہوا ہے، ختم تراویح نہیں ہے، اس کے بعد بھی تراویح پڑھنا ہے۔ ہاں سہولت یہ ہے کہ آپ جہاں چاہیں پڑھ لیں، کہیں پر بھی پڑھ لیں، پہلے آپ بندھے ہوئے تھے کہ جی ختم مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ کہیں بھی پڑھ لیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تراویح کی چھٹی ہو جائے گی اور آپ حضرات تراویح نہ پڑھیں۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، تراویح کیا ہے؟ سنت مؤکدہ، اور رمضان میں اللہ نے یہ دو عبادتیں خاص طور سے رکھی ہیں، ایک روزے کی عبادت، ایک تراویح کی عبادت، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے دن کا روزہ فرض کیا ہے اور میں نے رات کا قیام تمہارے لیے اپنی سنت بنا دی ہے، اپنی سنت بنا دی ہے، لہٰذا تراویح کو چھوڑنا نہیں، ہاں آخر تک پڑھنا ہے۔ البتہ سہولت ہے کہ کہیں بھی پڑھ لیں آپ، اور ختم قرآن کی سعادت حاصل ہوگی، اللہ قبول فرمائے۔ ان بچوں کو بھی جنہوں نے پہلی مرتبہ سنایا ہے آئندہ مزید توفیقات عطا فرمائے کہ یہ اس سے بہتر سنا سکیں، اور ان کے حفظ میں اور ان کے علم میں اور ان کی عمر میں ترقیاں ہوں۔ جن حضرات نے خدمت کی اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، دعا فرمائے۔ الحمدللہ۔